صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مہاراشٹر کے ناگپور کے اندر باقاعدہ یہ میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنایا جائے. کالجز میں، آفسوں میں ویکینسی کے نام پر کتنی جگہ خالی ہے لیڈیز کی، اور الپ سنکھیک لوگوں کے لیے مسلمان بیچارے بھرمار لگائے ہوئے ہیں. فلاں کالج میں ہماری بیٹی کا ایڈمیشن ہو جائے گا، جگہ خالی ہے، اور اقلیت کے لیے جگہ خالی ہے. اقلیت کے لیے فارم بھرتے ہیں، لڑکے جا رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے جگہ فل ہو گئی، لڑکیاں جا رہی ہیں تو ان کو فوراً ایڈمیشن مل رہا ہے. پھر جہاں آگ اور پیٹرول ایک جگہ پڑھیں گے ایک جگہ ہوگا، ظاہر بات ہے پھر ماں باپ بھی نہیں روک پائیں گے. اور کتنی کورٹ میرجیں ہو رہی ہیں مہاراشٹر کے اندر. آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بیٹی 18 سال سے اوپر کی ہو چکی ہے، اور کورٹ یہ کہہ کر نکاح کر رہا ہے کہ لڑکی کو پوری آزادی ہے اپنا ہم سفر چننے کی. میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اسی موبائل کی دین ہے. اسی نے زناکاری کے سارے اسباب اور راستے کھول دیے ہیں جو آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے. یہاں سن سب رہے ہیں لیکن کسی ایک کی مجال ایسی نہیں کہ سننے کے بعد جائے اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل چھینے کہ میری بیٹی تمہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے، تم تو میرے گھر کی زینت ہو، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تم کسی اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو میرے موبائل سے بات کر لو، لیکن میری بیٹی تم موبائل کیوں رکھو گی، تم موبائل کیوں چلاؤ گی. آج کسی باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں جو اپنی بیٹی سے یہ کہہ سکے. اللہ کے رسول نے بھوشیہ کی باتیں بتا دی اور یہاں تک بتا دیا نساؤن کاسیات عاریات ممیلات و مائلات. او لوگوں، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عورتیں لڑکیوں کو کہ تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، ان کے جسموں پر کپڑے تو ہوں گے عاریات، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی بوڑیاں ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم نمایاں ہوں گے. آج کپڑوں کی فٹنگ دیکھ لو، اتنے ٹائٹ کپڑے کہ کپڑا سن لو میری بہنوں، سن لو میری ماں، سن لو اور میری قوم کی بیٹیوں پھر سن لو، جو لڑکی اتنا ٹائٹ شلوار قمیضی کیوں نہ پہنے، ساڑی کیوں نہ پہنے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہن لے کہ کپڑا پہننے کے بعد اس عورت یا اس لڑکی کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو، اس کی باہیں دکھائی دے رہی ہو، اس کے شریر کا، اس کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو کہ یہ اتنے سینٹی میٹر ہوگا، یہ اتنے انچ ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر نمایاں ہو رہی ہوں تو وہ جسم چاہے کتنا ڈھکا ہوا ہو یہ ننگے میں شمار ہے، یہ عریاں میں شمار ہے، یہ برہنہ پن میں شمار ہے. اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے لیے کہا ہے عاریات کاسیات، کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات لیکن ننگی کہلائی جائیں گی. دنیا فیشن پرست کہے، آج کی میڈیا فیشن کہے، تم اس کو یہ کہو کہ آج کل کا فیشن ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان کو ننگا کہا جائے گا. وہ عاریات ہے، وہ برہنہ ہے، وہ ننگی ہیں. ممیلات و مائلات، لڑکوں سے باتیں کرتی ہوں، لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہوں، اور لڑکے بھی اب ان کی طرف جھکتے ہوں، یعنی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہوں، گفتگو کرتی ہوں، اتنا میک اپ کر کے نکلتی ہوں کہ ان کو دیکھ کر لڑکے فریفتہ ہو جائیں اور یہ بھی ان کے اوپر مائل ہو جائیں. جب تم یہ دیکھ لو اپنے زمانے میں اور ایسا ماحول دیکھ لو تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر سوچ لینا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. ہمارے اور آپ کے اوپر ہے اپنی بیٹیوں کو کیسے پہنانا ہے، کیسے کپڑے پہنانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کہاں جانا ہے. یہاں اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، سنا ہے لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے، تعلیم نسواں بہت ضروری ہے عورتوں کی، لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، مدرسے کے لوگ مدرسے تک ذمہ دار ہیں.
مدرسے کے بعد جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئے گی تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آن لائن پڑھائی ماحول ہے دیجئے، لیکن آپ وہاں بیٹھیے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی کو وہاں بٹھائیے کہ میری بچی کے پاس بیٹھے، بھائی کو بٹھائیے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کمرے میں بند ہو کر وہ پڑھ رہی ہے آن لائن، اور 2 گھنٹے کے بعد پھر پڑھائی ختم، پھر ہاں تھوڑا سا کام کر رہی ہوں۔ اب کیا کام کر رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بدگمانی کریے، لیکن یہ دروازے ہیں، دروازے، چور دروازے، چور۔ سردیوں کے دن کا تو لڑکیاں دعا مانگتی ہیں، اللہ سر کیوں؟ اچھا موقع ہوتا ہے، لحاف اندر ڈال ڈال کے واٹس ایپ چلاتی ہوں، کون دیکھ رہا ہے؟ سردی ہے، ہماری بیٹی سو رہی ہے اور پتہ چلا کہ اندر موبائل چل رہا، واٹس ایپ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ ان چیزوں نے دروازے کھولے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے حضرت زکریا، اور جب مریم کے پاس محراب کے اندر، مسجد کے اندر بے موسم پھل آ گئے۔ بے موسم پھل کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ سیب کا موسم نہیں سیب دیکھا، کیلے کا موسم نہیں کیلا دیکھا۔ کس نے؟ حضرت زکریا نے۔ سورہ مریم پڑھیے میرے بھائیوں، جیسے ہی حضرت زکریا نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، یہ وہی مریم ہے جو اتنی پاک دامن ہے کہ جن کو ان کے کسی شوہر نے، کسی مرد نے نہیں چھوا۔ اللہ نے اسی مریم سے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ یہ وہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان عرش والے نے، اللہ نے کیا ہے۔ یہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، لیکن ان کے پاس مسجد کے اندر جب بے موسم پھل دیکھے، زکریا نے، ان کی سرپرست نے جب بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا کو غصہ آیا۔ ان پھلوں کو دیکھ کر مریم کی طرف دیکھا، انا لک ھذا، اے مریم یہ کیا ہے؟ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تربوز کا موسم نہیں تربوز دیکھ رہا ہوں، خربوزے کا موسم نہیں خربوزہ دیکھ رہا ہوں، آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ نیک تھی، پاک دامن تھی، کسی مرد سے اس نے بات تک نہیں کی تھی، کوئی اس کا بوائے فرینڈ نہیں تھا، اس لیے دل کی آواز دل سے کہتی ہے، اے زکریا، اے میرے سرپرست، آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ یہ کسی لڑکے نے نہیں دیا ہے، یقین کیجئے آپ کی دی ہوئی تعلیم کا اثر میرے اوپر چڑھا رہے گا، یہ کسی بوائے فرینڈ نے نہیں دیا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، چیخ کر کہتی ہے مریم، اے میرے سرپرست، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بے موسم پھل کوئی فرشتہ لایا ہے، کسی لڑکے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ جب مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے، جب اللہ کی اس نیک بندی کی کلاس لی جا سکتی ہے، اور اس کا سرپرست بے موسم پھل کے بارے میں مریم سے پوچھ سکتا ہے، تو آپ کو اپنی بیٹیوں پر کیسے بھروسہ ہو گیا ہے؟ کیسے سوال نہیں کرتے؟ یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے گئی تھی، تیرے ہاتھ میں رومال نہیں تھا، اب یہ رومال تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے ایک کتاب لے کے نکلی تھی، اب یہ 3 کتابیں اور کاپی لے کر آئی، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، آج 200 روپے کا بیلنس یہ تیرے موبائل میں کہاں سے آ گیا؟